جو کوئی کسی مال پر آیت الکرسی کو پڑھ کے دم کر دے، یہ آیت الکرسی لکھ کر رکھ دے، اپنی اولاد، بالکل چھوٹی اولاد ہے جن کو پڑھا کر یاد نہیں کرا سکتے، ان کو پڑھا نہیں سکتے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان پر پڑھ کر دم کر دیے یا پڑھ کر ان پر پیپر لکھے ان کو تعویذ کی طرح لٹکا دیے، تو شیطان ان کو مس نہیں کرے گا، شیطان کے اثر سے وہ محفوظ سیف ہو جائیں گے، شیطان سے اللہ پروٹیکٹ کر لے گا، حفاظت کر لے گا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کا عالم، جان جانے کی حالت، ملک الموت حاضر، تکلیف سکرات کے وقت کی جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے، اسرائیل کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ میری امت میں سے، میری امت کو جب جان لی جائے گی کیا ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ میرے اپنے امی سے، میرے اپنے ابا سے، میرے اپنے تمام رشتہ داروں سے، دنیا میں کوئی میرے نبی سے بڑھ کر مجھ پر مہربان نہیں ہو سکتا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں اپنے بارے میں کتنی فکر کر سکتا ہوں کہ اس سے بھی لاکھ درجہ زیادہ میرے لیے، آپ کے لیے فکر کرنے والے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ ایسی تکلیف ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ بالکل ایسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر سوال کیا، میری امت میں سے ہر ایک کو ایسی تکلیف ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ ہاں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بڑی تیزی کے ساتھ آنسو جاری اور رو رہے ہیں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے۔ آپ کو جو دی گئی ہے نا کتاب اللہ، اس کے اندر آیت الکرسی جو آیت ہے، بڑی عظیم آیت جو ہے، اس آیت کی، آیت الکرسی کی تلاوت ہر فرض نماز کے بعد جو بھی ایمان والے مرد عورتیں ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے کریں گے، سکرات کے عالم میں ان کو احساس تک نہیں ہوگا، ایک قدم یہاں دنیا میں، دوسرا قدم ان کا جنت ہے، بالکل آسانی کے ساتھ روح ان کی قبض ہو جائے گی۔ تو ایسی عظیم آیتوں پر مشتمل یہ سورۃ البقرہ ہے۔ میں ان میں سے صرف کوئی ایک بات ذرا ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں، باقی ساری چیزیں سرسری ایسے ہی پیچ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، جہاں سے پڑھا گیا وہاں پر بر، نیکیاں کیا ہیں، اچھی عادتیں، نیکیاں کیا ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اس کے اندر ایمان لانا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، لوگوں کو مال دینا، اپنے پاس جو مال ہے دوسروں کو دے کے مدد کرنا بھی ہے، غریب کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، قرض دار مقروض ہو گیا ہے، اپنی زکوٰۃ کے مال سے اس کو قرض کی مصیبت سے میں بچا سکتا ہوں، چھڑا سکتا ہوں۔ جس کے پاس اچھا کھانا پینا سب کچھ ہے، اسی کے پاس جا کے دینے کے بجائے جو قرض میں مبتلا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور کئی ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد قصاص کے بارے میں، ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے جان کر انجانے میں، اس کی کیا سزا۔ پھر یہ جو رمضان ہے اس میں روزے جو خاص ہیں، اس روزے کے بارے میں جو آیتیں آتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے اے امت محمدیہ تم پر فرض ہے، وہ اسی سورۃ البقرہ کی آج کی تراویح میں پڑھی گئی آیت، وہ آیت آتی ہے۔ بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ چند دنوں کی بات ہے، 11 مہینے تو روزہ نہیں ہے، صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، وہ بھی صبح دن رات پورا دن نہیں، صرف دن کے وقت میں روزہ رکھنا ہے، آپ کو رات میں بھی نہیں، رات میں ان وقتوں میں تو ہم تو کھاتے پیتے ہیں۔ تو روزے کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل سن لیں گے، اس سے پہلے سرسری ساری چیزیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعائیں بہت زیادہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ میں اس کے قریب ہوں۔ تو دعائیں سحری کے وقت میں، تہجد 8 رکعت 4 رکعت 2 رکعت جتنا ہو سکتا کمپلسری پڑھنا ہی پڑھنا ہے، گھر کے سارے فرض پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے اس کے اندر۔ دعا کیا چیز نہیں مانگنے کی ہے، ساری چیزیں مانگنے کی ہمارے پاس، کیسی کیسی مصیبتوں میں، اولاد کی نعمت نہیں، اولاد ہے تو بگڑی ہوئی اولاد ہے تو تکلیف، یا اپنی بیماری کے اعتبار سے، قرض کے اعتبار سے کتنی نئی پریشانیاں ہیں، ایسے وقتوں میں مانگنا چاہیے۔ افطاری کے وقت میں ہم 10 منٹ پہلے سارا انتظام کر کے دعا کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ یہ سب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ انی فإنی قریب وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اعتکاف کے بارے میں بھی اس جگہ آیت کے اندر ہے۔ اعتکاف 3 ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت جو رمضان کے آخری عشرے میں، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل، تفصیلات بعد میں کسی وقت۔ اور عورتوں کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ ہوگا عورتوں کا اپنے گھروں کے اندر۔ یہاں مردوں کے بارے میں کہا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اسی طرح یتیموں کے مال، ناحق دوسروں کا ایک پیسہ بھی مار کے کھانے سے، دبا کے کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے اس کے بعد یہ بتایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، ان چاند کے ذریعے، چاند کی تاریخوں کے ذریعے سے ہی ہمارے حج کا موسم، حج کا سیزن، حج کا مہینہ آ گیا کہ نہیں وہ بھی طے ہوتا ہے، رمضان شروع کب، رمضان کب ختم، یہ سارا کا سارا ہمارا سسٹم اسی سے طے ہوتا ہے۔ حج کے بارے میں
عمرے کے بارے میں اللہ نے اس کے اندر بیان کیا، عمرے کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا نہیں، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے عمرہ، حج خاص ذی الحجہ کے وہ 5 تاریخوں کے اندر 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 ہی تاریخوں میں 5 جگہوں کے اندر آپ کو معلوم ہے صفا مروہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، ان 5 جگہوں کے اندر کیا جانے والا وہ جو حج کا عمل ہے اس کے اندر 7 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے احرام، اور ایک ہے طواف، ایک ہے صفا مروہ کے درمیان کی صحیح وقوف، عرفہ مزدلفہ وغیرہ کے اندر وقوف، رمی ہے، قربانی ہے، حلق یا قصر ہے، ان 7 کاموں کو کیے جانے والا اس کو کہتے ہیں حج۔ پھر اللہ وہاں پر کہتے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کو جانے سے پہلے توشہ اپنے کھانے پینے کے بندوبست کر لینا ہے، لیکن زندگی بھر انسان ہمیشہ جو بندوبست توشہ جو تیار رکھنا ہے اپنے موت آنے سے پہلے وہ ہے تقویٰ کا توشہ، اس کو تیار رکھنا۔ شہر الحرام بشہر الحرام وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا الحج اشہر معلومات، یہاں سے یہی بیان کیا گیا۔ میں اور ذرا تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سیقول کے سورۃ البقرہ میں قصے ہیں، کئی سارے قصے ہیں جو الف لام میم کے ختم کے ساتھ وہ قصے بھی بے شمار ختم ہو گئے۔ سیقول کے اندر بے شمار احکام جیسا کہ میں بتا رہا ہوں نا، یہ سب شریعت کے احکام، کیا کیا حکم ہے یہ سب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے بتایا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب جوا یہ سارا کا سارا پکا حرام ہے۔ یسألونک عن المحیض، نوجوان بڑے سب ہیں، بتانا ضروری ہے اس لیے بتا رہا ہوں میں۔ حیض عورتوں کے جو پیریڈ کا وقت ہوتا ہے، جو حیض آنے کا ان کی ماہواری کا وقت ہوتا ہے، مادرگائی کالم جس کو بولتے ہیں، ان دنوں میں شوہر کو بیوی سے ملنا جائز ہے۔ یہ رمضان شروع ہو گیا ہے، دن میں روزے کی حالت میں مرد و عورت کو ملنا جائز نہیں، مل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم۔ ایسے عام دنوں میں ہمیشہ کے لیے 3 باتیں اچھی طرح توجہ سے سن لیں، 3 باتیں ہمیشہ کے لیے حرام۔ نمبر 1 پیریڈ کے وقت میں اپنی بیوی سے ملنا۔ نمبر 2 بیوی کے پیچھے کے راستے سے، جو 2 باتھ روم کی جو جگہ ہوتی ہے اوپن اگر بولا جائے اس راستے سے ملنا حرام۔ نمبر 3 لواطت، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، جس کو اورینل شیر کا ہی کرتے تمل میں بولیں گے ہومو سیکسول جس کو کہتے ہیں، یہ چیز پکا حرام، لوتی عمل پکا حرام ہے یہ سارا کا سارا۔ اسی طرح سے منی کا ماسٹربیشن جس کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے منی نکالنا، یہ سارا کا سارا حرام پکا حرام کیا گیا، اس کے بارے میں آیتوں کے اندر تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے سیقول کے آخر میں اگر دیکھیں طلاق کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں۔ طلاق 3 ٹائپ کے، احسن، حسن، بدعت۔ طلاق مرد کا اپنی زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دے کے دھمکانا، ڈرانا، یہ مردانگی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بھول کر بھی کبھی بھی ہر مرد دل میں یہ ارادہ کر لے، اگر میں طلاق دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مردانگی میرے اندر نہیں ہے، میں ہار گیا، فیل ہو گیا ہوں۔ فیلر ہونے کی نشانی ہوتی ہے طلاق دے دینا۔ عورتوں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، اس کا مطلب یہ یوز کر کے اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اللہ نہیں دیے ہیں۔ جب وقت مجبوری آ جائے، ضرورت پڑ جائے، کسی عالم سے آپ نے مشورہ بھی کر لیا، حضرت یہ سچویشن ہے طلاق دے سکتا ہوں کیا، تب ہے وہ بات۔ آئے دن بیٹھے شوہروں کا اپنے بیویوں سے ایسے الفاظ، اچھی طرح سن لیں، لفظ طلاق ہی نہیں، تو چل جا ماں گھر ہو، مجھے تیری ضرورت نہیں، چل جا سامان کا رکھو، اب سے تیرا میرا کوئی کنیکشن نہیں، اس طرح کے الفاظ بولنے سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ ان سارے اس ٹائپ کے الفاظ سے ضرور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اسی طرح سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے بعد عورتوں کی عدت کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ عدت کے مسئلے کو بھی اللہ بیان کیا۔ شوہر طلاق دے دیا تو عدت کیا، شوہر انتقال کر گیا، کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، اس کو عدت وفات کہتے ہیں، وہ عدت کیا ہے، دودھ پلانے کے بارے میں کیا حکم ہے، ان ساری چیزوں کو بولتے اللہ نے ایک جگہ یہ کہا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، ایک بہت بڑی جماعت، اس کے پاس طاقت ہے، آرمی ہے، حکومت ہے، ساری چیزیں ہیں، دوسری طرف ایک نیک صالح بندہ، ان کے پاس ایمان والے چند افراد ہیں، ان دونوں کا ٹکر ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں جو نہتے تھے، ہتھیار نہیں، منظم فوج نہیں، کوئی طاقت نہیں، مال نہیں، ان کی کامیابی ہو گئی۔ وقتل داؤد جالوت وآتاه الله الحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء۔ اس میں بتایا گیا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ ہسٹری ہے اسلام کی، مسلمانوں کی، کبھی بھی مسلمان محض طاقت، تعداد، ہتھیار، پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی جیت کر نہیں۔ جب ان کا ایمان مضبوط تھا، جب ان کے اللہ کے ساتھ تعلقات مضبوط تھے، روزے نماز کے ذریعے سے ان کا اللہ سے رشتہ اچھا تھا، اسی وقت مسلمانوں کی کامیابی ہوتی رہی ہے۔ آج جس سچویشن میں حالت میں ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تلک الرسل فضلنا، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر گویا آپ سمجھو ایک مثال قرآن کی آیت ہے،
आयत आयत होने के हिसाब से, आयत आयत होने के हिसाब से कुरान की पूरी आयतें कुरान का पाठ होने के हिसाब से सब बराबर। लेकिन उनमें से जैसा अभी मैं बताया, आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है, सूरह यासीन की क्या फजीलत, सूरह रहमान की क्या फजीलत, ऐसे ही नबी होने में, सारे रसूल नबी होने में सब बराबर, लेकिन फिर उनमें फ़र्क है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खासता, उनकी खास फजीलत, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की खास फजीलत, ऐसे तमाम नबियों में सबसे आला अरफा, सबसे बुलंद मकाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का मकाम व मर्तबा है। उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा। तिलका रसूल के दूसरे सफ़े के अंदर एक अजीब बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ जो मुनाजरा हुआ था, जो डिबेट जो हुआ था ना, उसके बारे में अल्लाह जिक्र करते बहुत अच्छे अंदाज से। तरावी के अंदर भी उसको पढ़ा गया कि नमरूद ये कहता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाने के लिए बोले, देख तू रब नहीं है, तू एक इंसान है, तुझे अल्लाह बादशाहत दिया है, बस उतना ही, तू रब नहीं है। मैं बोला, मैं तेरा रब क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ज़रा बोलो। मेरा रब जिलाता है, ज़िंदगी देता है। वो बोला, एक कैदी में जेल के अंदर जो पड़ा हुआ है, यानी मरना कैदी बोलेंगे ना, जिस पर मौत की सज़ा लिख दी गई है, वैसे को अचानक आज़ाद करके छोड़ दिया, उन्हें मरना था, सो मैं जिंदा कर दिया। देखो अरे क्या है, नहीं समझता नहीं लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, मेरा रब मौत देता है, एक मासूम आदमी को पकड़ कर कत्ल कर दिया, मैं भी देख मौत देता हूँ। इतना मट्ठू से कहने से कैसा समझाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलने लगे कि मशरिक़ से, सनराइज़ जो सूरज शुरू होता है ना, मशरिक़ से मेरा परवरदिगार सूरज शुरू करता, तो मगरिब से शुरू करके बता दे। फ़बुहितल लज़ी कफ़र, अब समझ में आया उसे, एक परवरदिगार जिसकी ताकत, वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, अब समझ में आया। मैं क्या ये बोल के क्या बोलना चाहता हूँ, ये ज़माना है ना, एक साइकोलॉजी, ये लॉजिकल का ज़माना है। लॉजिक, हज़रत कहते हैं लॉजिक है क्या, लॉजिक है क्या, लॉजिक है क्या है। हमारे नौजवान बच्चे कॉलेज के, स्कूल के, ये सारे नौजवान बच्चों को ईमान के अहकाम की बेशुमार बातें, हमारे अकायद ईमान की बातें लॉजिकली भी समझाने की ज़रूरत है। अब अपने बच्चों को कोई बात पूछना है, ऐसा सब बोलना नहीं, ऐसा सब बातें करना नहीं, झिड़क कर छोड़ दिए। वो यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो देखेगा, कहीं चला जाएगा, पूरा होकर भटक। हमको ज़रा लॉजिकल भी, मुझे नहीं मालूम क्या जवाब इसका, लॉजिकल जवाब क्या है, अखली एतबार से इसका पॉइंट के हिसाब से जवाब बोलना था, तो क्या नहीं मालूम। हज़रत से, किसी मुफ्ती साहब से आप पूछ सकते हैं, पूछ के जाके अपने बच्चे को समझा सकते हैं। बेटे को, भाई को, फर्स्टों ने पूछते ही फ़ौरन झिड़क कर छोड़ दी, उसके दिल में ईमान नहीं रहेगा। कि बाहर रैंकिंग करने के वजह से मुसलमान जैसा रह जाएंगे। जब चेन्नई को जाते, बेंगलुरु को जाते, बाहर जाते, हमें गैरों की तरह चलेंगे। अल्लाह हज़ार बार हिफाजत करना। हमारे कई सारे नौजवानों की दिल की कैफियत ये है। उसके बाद औकल नदी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियह, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ताज्जुब हुआ, ऐसा बर्बाद हुआ एक बस्ती। उसको देख के बोले कि ये भी किसी ज़माने में आबाद बस्ती थी क्या? बोले कि हाँ आबाद बस्ती थी। कैसा ऐसा इतना हो गया है? मरने के बाद अल्लाह हम सबको ज़िंदा करता है। उसके बारे में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अदना सी झलक अल्लाह ने बता दिया। 100 साल बेहोश हुए पड़े रहे, नींद में रहे 100 साल, उनकी सवारी, उनका तोशा, सारा का सारा ऐसा ही। उसके बाद अल्लाह ज़िंदा कर दिए। देखते हैं पूरा का पूरा बदल गया है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से एक मिसाल अल्लाह बता दी है। इसी तिलका रसूल के अंदर इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में बताया गया है। एक किसान है, एक बीज ले जाता है, ज़मीन में बोता है, अल्लाह ताला बालियाँ निकालते हैं, वहाँ से पौधे निकलते हैं, 7 बालियाँ निकले, 7, एक में भी 100 गेहूँ के दाने, 100 दाने हैं। तो गोया अल्लाह कहते हैं कि एक बीज किसान जो गोया 700 उसको मिले। मुझे और आपको मिसाल देके अल्लाह समझाते, एक पैसा अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ सदका किए, अल्लाह के रास्ते में खर्च किए, अल्लाह एक पैसे का, अब तो रमज़ान है, अल्लाह युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह की मर्ज़ी, 700 नहीं 7 लाख 7 करोड़ भी अल्लाह दे सकते हैं, हमारे इखलास पर डिपेंड करता है। इसके बाद अल्लाह खतरनाक अंदाज से अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून, रिबा सूद के खाने वालों के बारे में अल्लाह बड़े सख्त अंदाज से डांट कर बोले हैं, जो सूद खाते हैं। आजकल कई नामों से ये स्कीम, वो स्कीम, ये निज़ाम है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, नाम बदलते हैं, लेकिन सब का सब सूद होता है। बैंक से, फंड के, दूसरे कंपनियों से, हर किस्म के सूद। अच्छे नमाजी नेक सालिह लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो सूद के पैसे खा लेते हैं। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह को बड़ा सख्त नफरत है इससे। अल्लाह खतरनाक किस्म की वईदें सुनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए, बोले कि एक बार में 70 मरतबा अपनी माँ से ज़िना करने से भी बदतर, कितना खतरनाक। लेकिन उससे भी खतरनाक अल्लाह ने बोल दिए, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही फ़इन लम तफ़अलू, इतना बोल कर भी अब तुम्हें नहीं सुने। सूद का पैसा क्या की बहाना बोल को दुनिया के फ़ायदे के वास्ते खाते हैं क्या? ये लोन लिए हैं, वो लोन लिए हैं,
اپنا جھوٹا بہانہ کرتے ہوئے عالم صاحب مفتی صاحب بولنے کے باوجود تمہیں کہا چاہیے کیا تو تیار ہو جاؤ میرے سے جنگ کرنے کے لیے. اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت کس کے اندر ہے؟ کون سی مخلوق کے اندر ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بزرگان محترم، روزہ کی صرف ایک چیز کے بارے میں لے کے ذرا تفصیل بتانے کی سوچا تھا، وقت ہو گیا ہے. روزہ جو ہے رمضان کی خاص عبادت. دوسری عبادتیں ریاکاری دوسرے کو دکھانے کے لیے ہم کر سکتے. روزہ ایسا نہیں، چار دیواری کے اندر ہے، کوئی بھی دنیا والا دیکھتا نہیں. جب بھی میں اپنی ضمیر صرف میرا نفس میرے پاس ہے لیکن اللہ کو ڈر کے میں رہتا ہوں. افطار پورا کا پورا سامان سامنے رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیز، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں کیونکہ اللہ منع کیا ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں. اللہ دوسری عبادتیں حاجی صاحب کو، فلاں صاحب کو، میرے دوست کو، گھر والے کو، ان کو بتانے کے لیے نماز، حج، زکات یہ سب کر سکتے ہیں. روزے میں ایسا نہیں، روزہ خالص اللہ ہی کے لیے انسان رکھتا ہے، بچے ہو، عورت ہو، بڑے ہو. اللہ اسی لیے کہتے ہیں دوسری عبادتوں کے بدلے میں تم کو جنت ہے، ثواب ہے، نیکیاں ہیں، لیکن روزے کے بدلے میں میں اور آپ روزہ رکھیں گے تو ہم کو جنت کیا رب ہی مل جائے گا. اس روزے کے احکام بھی کچھ ہیں. روزہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، 1-2 سیکنڈ کے لالچ میں آ کر، 1-2 سیکنڈ 1-2 منٹ لالچ میں آ کے ہم اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں. دن بھر ہم بھوکے رہتے، پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ 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 بول کے. لیکن اسے وہ شروع میں ذرا ہم پھسل جاتے ہیں، اپنا قدم پھسل دیتے ہیں. اذان تک کھائے جا کرتے ہیں، اذان تک پیے جا کرتے ہیں. ٹائم دیکھ کے جو طے کر دیا گیا اس ٹائم سے 2-3 منٹ پہلے احتیاط ہم ختم کرتے ہیں. احتیاط اس ٹائم پر تو ختم ہونا چاہیے، اذان تک سب کھینچنا نہیں ہے. ہم کو تہجد پڑھنا، سحری کرنا، سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے پورے سے فارغ ہو جانا. نہیں ابھی چائے باقی ہے، موز کھانا باقی ہے، پانی پینا باقی نہیں، ہم اپنا روزہ ہی خراب کر لیں گے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. روزہ رکھ کر ایک آدمی غیبت کرتا، جھوٹ بولتا، چغلی کھاتا. غیبت تو ہم غیبت سے کیا کرنے کا بولر کو کرتے یا تو گناہ نہیں سمجھ کو کرتے. ہمارے سے ہونے والا بہت بڑا گناہ یہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو ہمارے خالی ہم کو بھوکے پیاسے رکھنے سے اللہ کو قابل نہیں مل جاتا. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا محض بھوکا پیاسا رہ جانا نہیں، تمہارے دل کو میں آنے کے قابل، میرا گھر بنانے کے قابل تمہارے دل کو بنانا، اس کے لیے تقویٰ حاصل کرو. تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے روزہ. اس روزے کو رکھ کر ہم کھانے پینے، بیوی سے صحبت، ماسٹربیشن، یہ ساری چیزوں سے جیسا رکھیں گے، حرام کاموں سے، حرام کھانے سے، گناہوں سے بھی بچیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھرپور عمل کی توفیق دے، رمضان اور روزے کی نعمتوں سے بھرپور استفادے کی اللہ ہم سب کو موقع نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.